لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ساری امت ایک ہے، لیکن ان میں امتیں تو ہیں نا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، یہ سب ایک امت، لیکن ایک امت موسوی ہے، ایک امت عیسوی ہے، ایک امت محمد ہے، ایک اعتبار سے یہ ایک امت ہے، دو اعتبارات سے ان میں فرق ہے۔ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ مائدہ۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا ہے۔ شریعت کی بات تو واضح ہو چکی، شریعت موسوی، شریعت محمدی علی صاحب احمد صلاۃ والسلام، اسی کے تابع میں نے رکھا۔ ہمارے یہاں فقہ ہیں۔ یہ منہاج کا کیا فرق ہے؟ یہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، جب خاص کسی موضوع پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، جب اس کے اعتبار سے میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو کوئی اور نیا پہلو نظر آ جاتا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر پوشیدگی طاری نہیں ہوگی کہ وہ آدمی کا جی اکتائے گا، نہیں، پڑھتا رہو پڑھتا رہو، یہ نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ولا یسمع منہ العلماء، اصحاب علم کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے کہ بس پیٹ بھر گیا، کبھی نہیں، علم کی پیاس بڑھتی رہے۔ تو آپ نوٹ کیجئے منہاج سے بات، کیا تمام رسولوں کا منہاج ایک نہیں تھا؟ آج پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں کہ نہیں تھا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جیسے شریعتیں جدا تھیں، منہاج بھی جدا تھا۔ اب آپ ذرا تجزیہ کیجئے، منہاج ابراہیم کیا تھا؟ آپ نے جگہ جگہ توحید کی دعوت کے مراکز قائم، کو ریاست قائم کرنے کی جدوجہد بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے بھتیجے کو لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام عمورہ اور صدوم کی طرف بھیج دیا، جاؤ بھائی وہاں ایک مرکز قائم کرو دعوت توحید۔ ایک بیٹے کو لا کے حجاز میں آباد کر دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ایک مرکز حجاز میں بن گیا۔ دوسرے بیٹے اسحاق کو فلسطین میں آباد کر دیے۔ اگر اس پر آپ غور کریں گے تو اس منہاج پر ہمارے صوفیاء اولیاء اللہ نے کام کیا۔ انہوں نے خانقاہیں آباد کی، لوگ آئے، انہوں نے تزکیہ کیا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ آج والا تصوف اور آج کے جو دھندے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے بالکل۔ پچھلے زمانے میں روحانی اور باطنی تلقین اور تعلیم شروع ہوتی تھی ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد۔ دینی علوم کی تحصیل کر چکو، قرآن، فقہ، حدیث، یہ پڑھ کر پھر آؤ، اب ذرا تمہیں وہ باطن کی سیر کرائیں۔ یہ نہیں کہ الف کا نام بے نہیں جانتے اور سجادہ نشین بھی ہیں اور کسی کے خلیفہ بھی ہیں، یہ نہیں تھا معاملہ۔ یہ تو اس دور کی پیداوار ہے جب ہم نے دین کو دھندے اور پروفیشن بنا دیا۔ تو اب یہ انہوں نے کیا کیا، آؤ بھائی یہاں بیٹھو۔ اس کے بعد یہ کہ جب وہ تربیت یافتہ جاؤ تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ آپ کے پاک پٹن میں شیخ فرید الدین شکر گنج، اچھا بھائی نظام الدین جاؤ تم اب دلی میں بیٹھ جاؤ، اچھا بھائی صابر تم جاؤ کلیر میں مرکز بناؤ، اچھا بھائی جمال تم جاؤ ہانسی میں مرکز بناؤ۔ اپنے اقدامات کو اپنے پاس رکھا، وہ وہاں کا جانشین بنا۔ اور پھر نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے تو جو سلسلہ چلا ہے، ایک ایک وقت میں 5,000 مسترشد ان کی خانقاہ میں موجود ہوتا تھا۔
5,000 آدمی تربیت پا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلتے چلے۔ یہ منہاج ابراہیمی ہے۔ اب آئیے اگلے منہاج پر، منہاج موسوی کیا تھا؟ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کو غلامی سے نجات دینے کی سب سے اہم کوشش۔ جیسے ہی حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، لیکن جاتے ہی پہلی بات کیا کہی؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائے، تم نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، غلامی کے شکنجے میں کس لیا ہے، تم ان سے بیگار لے رہے ہو، واپس جاؤ۔ یہ فلسطین سے آئے تھے، اپنے فلسطین لوٹ جاتے۔ ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اور وہ قوم بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ اس کی ناہنجاری کا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کے 9 معجزے دیکھنے کے باوجود وہ قوم اتنی ناہنجار تھی کہ جب اس کے بعد ہجرت کے بعد کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو 2 آدمیوں کے سوا کوئی نہ نکلا، 2 رسول وقت کے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 اور، حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ۔ 6 لاکھ کے مجمع میں سے 4 آدمی۔ کوئی تصور کر سکتے ناہنجاری کا کسی قوم کی؟ سارے معجزے دیکھنے کے باوجود جیسے ہی نکلے ہیں آزادی سے، غلامی سے نجات پا کر، کہا ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو۔ چند دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے موسیٰ گئے تو پیچھے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ لیکن مسلمان قوم تھی، کلمہ اس کا وہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کی نجات کی فکر کی یا نہیں کی؟ اس منہاج پر مسلم لیگ نے کام کیا ہے اور تحریک پاکستان چلی کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر 10 کروڑ مسلمان بستے۔ اگر کہیں ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو ظلم کریں گے، ان کے ثقافتی تشخص کو بھی ختم کر دیں گے، ان کو شدھ ہی کرنے کی تحریک چلائیں گے، ان کو اکنامکلی ایکسپلائٹ کریں گے۔ بچاؤ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ بٹوارا کر دو، ہمیں 2 ٹکڑے ایسے دے دو جہاں ہماری اکثریت ہے، تاکہ وہاں ہم اپنے تمدن کے مطابق جو نظام چلائیں۔ یہ بھی منہاج ہے، منہاج موسوی سے کتنا قریب ہے۔ اب آئیے منہاج عیسوی کیا ہے؟ اللہ کا ایک بندہ گشت لگا رہا ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، ابھی کوہ زیتون پر ہے، ابھی جھیل گلیلی میں پہنچا ہوا ہے، ابھی کہیں نزارت میں ہے، یہاں واس کہا وہاں واس کہا۔ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ 12 آدمی مل گئے، وہ 12 کو بھی ساتھ ہی چکر میں ڈال دیا۔ یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، نکلو میرے ساتھ، اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ حواریین مسیح، دین کی حقیقت کو واضح کرنا، یہ بھی مسلمان امت میں کام ہوگا۔ یہود مسلمان امت تھے، مسلمان امت میں ایک کام ہوا، وہ منہاج موسوی کا، غلامی سے نجات دلانے کی۔ ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اخلاقی روحانی تربیت جتنی بھی ہو سکتی ہے موسیٰ نے کی، لیکن اس میں پرائمری ایلیمنٹ جو ہے وہ آزادی کا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ دین کی حکمت، جئتکم بالحکمہ، تم نے دین کو بے جان رسومات کا مجموعہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اوپر بڑی شاندار چادریں چڑھائی ہوتی ہیں سفیدی کی ہوتی۔ تم سانپ کے سپولیوں کے مانند ہو۔ یہ ساری تنقیدیں کن پر تھیں؟ علماء یہود پر۔ جو ساتھ آ گئے انہیں بھی اپنے ساتھ گشت میں لگا لیے۔
اس منہاج پر عمل کیا ہے تبلیغی جماعت. یا ہمارے صوفیہ میں سے بعض میں جہانیہ جہاں گشت، ایک صوفیہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا ایک مرکز بنا لیا، قطب ازجا نمی جنبد، وہ تو بیٹھ گئے وہیں، اور وہیں سے پھر انہوں نے اپنے جو تربیت پائے ہوئے لوگ تھے انہیں ادھر ادھر بھیجا. اور ایک وہ ہے کہ جو خود چکر میں جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ. لیکن تبلیغی جماعت نے بھی جزوی طور پر، دیکھیے یہ تمام تشبیہات جو ہیں ان کو آپ کلی طور پر کبھی منطبق نہ کر لیجیے. تشبیہ کا مقصد ہوتا ہے کسی معاملے کے کسی ایک خاص پہلو کی مشابہت کی وجہ سے اس مفہوم کو ذہن کے قریب لانے کی کوشش کرنا. یہ تبلیغی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ منہاج عیسوی پر عمل کر رہا ہے. اب آیا منہاج محمدی صلی اللہ، اور یہ دور اب جان لیجئے کہ اصلاً منہاج محمدی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منہاج کیا ہے؟ دعوت دو، جو دعوت قبول کرے انہیں منظم کرو، ان کی تربیت کرو، انہیں ایک طاقت بناؤ، اور پھر نظام باطل کے اوپر کوڑا دے کر مارو اور نظام باطل کا بیجا نکالو. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ہم باطل کے اوپر حق کا کوڑا مارتے ہیں جو اس کا بیجا نکال دیتا ہے، وہ تو ہے ہی زائل ہو جانے والی شے. یہ منہاج محمدی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انقلاب، نظام کا بدلنا. پھر عرض کروں گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نسبت خاک را بعالم پاک. لیکن بات سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ غالباً برنارڈ شاہ نے کہا تھا گاندھی کے بارے میں، he is a saint among politicians and a politician among saints. وہ اگر سیاستدانوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی سادھو ہے، سیاستدان تو لگتا ہی نہیں. جب سادھوؤں میں بیٹھا ہوتا ہے معلوم یہ تو سیاستدان ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ نسبت خاک را بعالم پاک. لیکن اگر میں حضور کے بارے میں کہوں he is a revolutionary amongst انبیاء and he is a nabi amongst revolutionaries. ریولوشنریز کو رکھیے مارکس اینجلس لینن، ریولوشنریز کو رکھیے والٹیر روسو اور بہت سے لوگ، اور ریولوشن میں آتا ہے محمد کا انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نبی ہونے کی حیثیت سے ریولوشنری ہے. فرق کیا ہو جائے؟ اور نبیوں میں ریولوشنری ایک انقلاب بدل دیا، نظام کو تبدیل کر دیا. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، قوم و آئین و حکومت آفرید. صرف مبلغ پیدا نہیں کیے، صرف معلم پیدا نہیں کیے، صرف مربی پیدا نہیں کیے، ان سب کو مجاہد بنایا. مبلغ بھی بنو، مجاہد بھی بنو، مربی بھی بنو، مجاہد بھی بنو، مدرس بھی بنو، مجاہد بھی بنو. اور اس جہاد کا ہدف کیا ہے؟ نظام عدل اجتماعی قائم کرنا، اور اس کے لیے وقت پڑے تو جانوں کا نذرانہ پیش کرنا. یہ وقت میں نے آپ سے لیا ان 5 آیات، بلکہ ابھی تک تو 3 آیات ہی کی بات ہوئی ہے. ذرا ذہن میں آیات دوہرا لیجئے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. انہی کا منہاج میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دوسری آیت ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. تیسری آیت لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب آئیے اس تمہید کے بعد ایک دوسری تمہید. میری آج کی گفتگو کے مخاطب کون ہے اور کون نہیں ہے، معین کر لینا چاہیے کہ بات کس سے کر رہا ہوں.
بحث کے آگے بیند بچانا وقت کا ضیاع ہے، طے کر لیا جائے میرے مخاطب ہے کون۔ نمبر ایک، پاکستان میں ایسے لوگوں کی اب کمی نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی کمی نہیں رہی، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط بنا ہے، اور اگرچہ وہ واضح الفاظ میں نہیں کہتے، لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ ابھی سے ختم ہو جانا چاہیے۔ غلطی کا تو ازالہ ہونا چاہیے نا۔ اگر غلط بنا تو غلطی کا ازالہ ہونا چاہیے، اسے معاف ہو جانا چاہیے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ جی ایم سید نے تو پوری کتاب لکھی، اب پاکستان کو ختم کر دینا، پوری کتاب، اور اس کی کتاب اس دور میں جو چھپی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے تینوں چھوٹوں صوبوں میں مذہبی حلقوں میں بھی یہ فکر موجود ہے اور سیاسی حلقوں میں بھی موجود ہے۔ زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، ضرورت بھی کیا ہے۔ بہرحال میرا اس وقت ان سے خطاب نہیں ہے، ان سے خطاب ہوگا تو کسی اور بیسس پر ہوگا، کوئی اور تاریخ کا پس منظر، ضرورت، تقاضے، وہ پھر گفتگو اور ہو جائے گی، بالکل وہ میرے مخاطب نہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بنا تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ اس درجے بگڑ گیا ہے کہ اس کے امکان ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، لہذا خام خواہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، جسٹ ویٹ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، جسٹ ویٹ، ویٹ اینڈ سی۔ اور یہ لوگ ان سے بھی کہ جو کوئی کوشش کر رہے ہیں، جو سر ٹکرا رہے ہیں، چاہے دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیا حاصل ہے تمہاری اس تبلیغ سے اور کوشش سے اور محنت سے اور جد و جہد سے اور واویلا کرنے سے اور رونے دھونے سے اور نالہ و شیون سے، کچھ حاصل نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو۔ یہ بھی میرے مخاطب نہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بنا ٹھیک تھا، ہماری غلطیوں سے خراب ہوا ہے، اور ہمیں آخری دم تک اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی وہ آیت نمبر 164 کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے، اسی کے بعد یہ بھی ہے، اسی میں کہ جو لوگ کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم یہ ساری کوشش کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور معذرت تو پیش کر سکے، پروردگار ہم تو آخر دم تک اسی کام کے لیے کوشاں رہے ہیں، ہم نے دنیا نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی، پروفیشنز نہیں چمکائے، ہم لگے رہے اسی کام، نتیجہ تیرے ہاتھ، اور کیا پتا بھائی یہ جاگ ہی جائیں، ہم بھی نہیں، کیا پتا، جیسے کہ ایک معالج جو ہے آخری سانس تک مریض کا علاج کرتا ہے، کیا پتا کوئی دوا کارگر ہے، کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کہ ڈر جائیں۔ ان سے میرا خطاب ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بنا ہے اور پر امید بھی ہیں کہ حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اب ان میں مختلف لوگ ہیں یہاں پر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ خوابوں کی بنا پر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ملنگ قسم کے لوگوں نے کچھ پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں، کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، بہرحال مختلف ہے۔ اس پر نوید خلافت نامی ہمارا چھوٹا سا کتابچہ ہے، مفت تقسیم کے لیے شائع ہوتا ہے، یہاں شاید آج نہ ہو۔ آیات کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہوگا اور یہیں سے ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں سے تو خطاب ہے نا کہ سوچیں، ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ تجزیہ کر کے سوچیں کہ اصل سبب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، صرف خواہشات کے اندر نہ رہیں۔ تلک امانیہم، امانی سے کچھ نہیں ہوگا، صحیح تجزیہ، صحیح تشخیص، صحیح علاج، اور اس کے لیے پھر اپنی امکانی حد تک کوشش، یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا کچھ حاصل نہیں۔
پانچواں طبقہ وہ ہے، اور میرے نزدیک یہ خالص دینی فکر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حالات اور سیاست سے صرف نظر کرتے ہوئے پاکستان بنتا یا نہ بنتا اور رہے یا نہ رہے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے دنیا۔ یا پاکستان نہ بنتا تو ہم پر فرض نہیں تھا، امت مسلمہ ہم نہیں تھے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم پر نہیں تھی، ان اقیم الدین کے مخاطب ہم نہیں تھے۔ پاکستان کے بننے نے ہماری ذمہ داری کو 1000 گنا بنا دیا ہے، لیکن نہ بھی بنتا تب بھی دینی ذمہ داری تو یہ تھی۔ پاکستان رہے یا نہ رہے یہ ذمہ داری تو پھر بھی برقرار رہے گی۔ یہ 3 طبقات ہیں کہ جو میرے مخاطب، پہلے 2 سے مجھے کوئی بات نہیں۔ ایسے لوگوں کے غور و فکر کے لیے وہ ہمارا جو اہم بل شائع ہوا تھا بہت سے حضرات کے ہاتھوں میں پہنچا ہوگا۔ میں نے 5 فیکٹرز جو ہیں گنوا دیے اس ہینڈ بل میں، یہ جائزہ لیں حالات ہیں کیا۔ سب سے پہلے ایک جانب نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں یہودیوں کی عالمی بالادستی کا سیلاب ہے، جس کا فوری ٹارگٹ ایران، پاکستان اور افغانستان ہے۔ میں کسی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا، ان چیزوں پر میری تقریریں، کیسٹس، آڈیو، ویڈیو، میری کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2، دوسری جانب مسلمانان کشمیر کا جہاد حریت اب ان حدوں کو چھو چکا ہے جس کے نتیجے میں بھارت پاکستان کے خلاف جنگ آمد بجنگ آمد، ننگی اور کھلی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ایٹمک ڈیٹرنٹ نہ ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تنگ آمد بجنگ آمد میں وہ یہ بھی سمجھے کہ ان کے پاس اگر 1 ہے تو ہمارے پاس 10، ہمارا 10واں حصہ تباہ ہوگا تو یہ پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ وہ ہے، اس کو امپاسبلٹی نہ سمجھیے۔ ارب روپے جو انہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ صرف کیے، کائے کے لیے کی؟ بنیا 1 پیسہ بغیر کسی مقصد اور منفعت کے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کیوں کوئی پیور سائنٹیفک نالج کی پروموشن نہیں ہے۔ تیسری جانب مسلح دہشت گردی اور کھلی بغاوت کی صورت میں نفاذ اسلام سے روگردانی کی سزا یعنی نفاق باہمی کا عذاب کراچی کی بندرگاہ سے ملک میں داخل ہو چکا، امپورٹ کر چکے ہیں ہم عذاب خدا۔ چند دن کا وقفہ ہوا تھا مذاکرات کے چکر میں، اور اب پھر جو ہے صورتحال اسی جگہ پہنچ گئی۔ کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کا ہم کی کمر توڑ دی ہے، ابھی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شاید 1 آدھ انگلی کٹی ہو تو کٹی ہو، کمر ٹوٹنے کا تو کوئی سوال نہیں۔ چوتھی جانب معاشرتی بدامنی اور آوارگی، سیاسی خلفشار اور محاذ آرائی اور مالیاتی لوٹ کھسوٹ اور بندر بانٹ آخری حدوں کو پہنچ چکی۔ اس کی بھی تفصیل میں بیان کروں تو پھر صنم بھی بولے ہری ہری، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو بارہا گفتگو کا موضوع بن چکی ہے، سب گنوا رہا ہوں، لیکن آج کی گفتگو کے اعتبار سے اہم ترین اور ان سب پر مستضاد مذہبی جماعتوں کا باہمی نفاق ہے، جو روز بروز تقسیم در تقسیم کی صورت میں بڑھتا چلا جاتا۔ جمعیت علماء اسلام دھڑوں میں، جمعیت علماء پاکستان دھڑوں میں، اہل حدیث دھڑوں میں، جماعت اسلامی بھی اب دھڑوں میں۔ ہر نیا دور جو آ رہا ہے اس میں کوئی اور نئی تقسیم، سینے کا چاک جو ہے اس کے رفو کرنے کا ایک قدم بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آئے گا، اسے مزید پھاڑنے کا عمل جو ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتا ہے۔ اب اس صورتحال کا چند چیزیں بڑی تیزی سے بیان کروں گا، اس لیے کہ میرا اصل موضوع تو اس کے بعد آئے گا۔ اس پوری صورتحال کے دوسرے داخلی اور خارجی اسباب بھی ہیں اور اپنی جگہ پر اہم ہیں۔
لیکن اہم ترین سبب کیا ہے؟ ہمارا اپنی منزل سے انحراف اور اللہ تعالی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی وعدہ خلاف. دوسرے اسباب بھی ہیں، مسلم لیگ کا یہ کردار رہا، فلاں کا یہ کردار رہا، یہ ہوا، ہماری بیوروکریسی کا یہ کردار رہا، آرمی کے اندر جو ہے امنگیں پیدا ہو گئیں، ہمارے ہاں کے جاگیرداروں کا ایک مزاج، یہ سب کچھ ہے. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ انگریز کی تربیت یافتہ تھی، ذہناً ثقافتاً وہ خالص مغربی تھی، نام کے مسلمان. یہ سب آپ فیکٹر سنتے چلے جائیے، لیکن میرے نزدیک اہم ترین منزل سے انحراف، منزل تھا نفاذ اسلام کا قیام، نظام اسلام کا قیام. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ دین، اقیم الدین، دین تو نام ہی اس کا ہے، لا الہ الا اللہ. اس سے ہم نے انحراف کیا. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے پچھلے سال 16 دسمبر کو جو تقریر کی تھی سقوط ڈھاکہ کے موضوع پر، اس میں میں نے پورا کچا چٹھا بیان کر دیا تھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. پہلے دن سے ہم نے سیکولرزم کی بنیاد قائم کی اس ملک میں. پہلے دن سے وزیر قانون بنایا ہندو کو، پہلے دن سے وزیر خارجہ بنایا قادیانی کو. معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان اور عقائد، اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے. لہذا بعد والوں کو کیا کہیں؟ جب پہلے دن سے فرشتے اول تو رہت معمار کج تا سریا میربت دیوار کج. منزل سے انحراف. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے، اس میں ایک خاص وعدہ اللہ سے تھا، اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دلا، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اور اس سے اس وعدہ خلافی کی سزا کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77، دفاع. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر غنی کر دے گا خوب صدقہ دیں گے، خوب خیرات کیا کریں گے، نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور جو جھوٹ بولے. یہ تو چند لوگوں کا معاملہ تھا یا پوری قوم کا معاملہ؟ 10 کروڑ کی قوم تھی جس نے یہ وعدہ کیا. لہذا دونوں نفاق آپ کے ہاں جو ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر کفر، دو نفاق ہمارے ماتھے پر لکھے ہوئے. قومی ماتھا جو ہے ہمارا، قومی ماتھا، ایک نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، لسانی قومیتیں، نسلی قومیتیں، ثقافتی دھڑے بندیاں، صوبہ پرستی سب سے بڑھ کر، سب سے بڑی پرستی صوبے کی ہے. پھر مذہبی فرقے واریت، نفاق باہمی، اور نفاق عملی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت. اس ملک میں بائی اینڈ لارج جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء. استثناءات ہے تو استثناء تو یہ تو پروورب ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، اس سے تو رول جو ہے قانون ثابت ہوتا ہے. استثناء تو افراد مل جائیں گے، لیکن یہ کیا صحیح ہے. یہ ہے اصل علا، اصل سبب. اسی طریقے سے فوری اور پیلیٹیو ٹریٹمنٹ کے بھی کچھ اقدامات ہیں، لیکن اصل علاج ایک ہے. وہ فوری اور پیلیٹیو ٹریٹمنٹس میں ایک خاص ہے جس کی طرف کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے صوبے بنائے جائیں، 12، 17، 1 کروڑ کی آبادی کی مناسبت سے
متوازن ہو جائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ آٹونومی دی جائے، لوگ محسوس کریں کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں، اور اس میں لسانی اور ثقافتی عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ کلمہ کفر ہے پاکستان کے ماحول کے اعتبار سے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے تو یہ بات ویسے تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں لیکن ریکارڈ پر ہوں کہ 1991 میں تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا، تو اس میں ایک اہم نکتے کی حیثیت سے یہ بات شامل کی۔ اب اس کے بعد اصغر خان صاحب کا مضمون آج ہی چھپا ہے نیوز کے اندر، وہ پڑھ لیجئے۔ لیکن دو نہایت قیمتی مضامین جو آئے ہیں اس زمانے میں، ایک اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جماعت اسلامی کے حلقے کا ایک پرچہ ہے انگریزی کا جریدہ، شاید یونیورسل میسج کے نام سے، ادارہ معارف اسلامیہ ہے جماعت اسلامی کا کراچی میں، اس کا وہ انگریزی جریدہ ہے۔ اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے میرے نام لے کر تائید کرتے ہوئے کہ یہ چھوٹے صوبے نہ بنائے گئے، شارٹ پروونسز اور ایلس اور کے بعد سوال یا نشان، ورنہ پاکستان ختم ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک دینی اور مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت کے ایک اعتبار سے، بہرحال وہ ترجمان ہو یا نہ ہو، بہرحال ان کے ہاں ایک اہمیت کا تو منصب انہیں حاصل ہے۔ اور ایک آپ کو ایک غیر مسلم جرنلسٹ کم پولیٹیشین مسٹر ایم پی بھنڈارا کا مضمون چھپا ہے ٹون میں۔ میرے نزدیک سندھ کی سچویشن کی اتنی کنسائز، اتنی ٹو دی پوائنٹ، اتنی ٹرو پکچر اور انالیسس شاید کسی نے نہیں کی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ حالانکہ اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہیں جو میں آج سے 8 سال پہلے مسئلہ سندھ میں لکھ چکا ہوں، لیکن وہاں وہ تفصیل ہے، ایک پوری کتاب ہے۔ یہ آپ کو ایک مضمون میں وہ سارا انالیسس مل جائے گا، اور خالص سیکولر نقطہ نظر سے ملے گا، وہ خالص سیکولر نقطہ نظر سے، اور یونیورسل میسج کا یہ ایک دینی ترجمان کی طرف سے۔ اب یہ تائید جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے، لیکن اس کو جان لیجئے کہ ہمارے نزدیک یہ کتاب کا جو ہے ہم نے شائع کیا ہے، ان میں دونوں مضامین شائع کیے ہیں، وہ یہاں آج سیل کے لیے موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں لیں، جو انگریزی دان ہیں ضرور پڑھیں تاکہ سمجھیں کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے، آپ کے مسائل ہیں کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صرف پیلیٹیو ٹریٹمنٹس ہیں کہ 106 بخار تھا، آپ نے کوئی ایسپرین کی گولیاں 3-4 کھلا دی، کچھ اور دے دیا، اس سے بخار اتر گیا، اسے مرض تو نہیں نفع ہوا نا۔ بحران جو ہے اس وقت بحرانی کیفیت سے نجات مل جاتی ہے، اسے علاج نہیں ہے۔ کیوریٹو ٹریٹمنٹ صرف ایک ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ توبہ کرے یہ پوری قوم، اپنی منزل کی طرف رخ دوبارہ کرے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور نفاذ اسلام کے اوپر یہاں پر اپنی پوری توجہات کو مرکوز کر دے۔ اور ظاہر ہے اس کا زیادہ معاملہ دینی جماعتوں سے۔ اب اس پر بھی میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، میری کتاب استحکام پاکستان اس کے لیے پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، قیام پاکستان ایک معجزہ تھا جو صرف اس لیے وجود میں آیا کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، اور سارا خلفشار اس وجہ سے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، اور اب علاج ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا۔ نمبر 3، اب تک دین کے قیام و نفاذ کے اسباب بھی بہت سے ہیں نہ ہونے کے، لیکن ان میں سب سے بڑا، میری ترتیب نوٹ کرنا ہے، اس پوری صورتحال جو میں نے آپ کو 5 نکات میں بیان کی، اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب منزل سے انحراف، اللہ سے وعدہ خلافی۔ علاج کے ضمن میں پیلیٹیو ٹریٹمنٹس بھی ہیں بہت سے، وہ بھی ضروری ہیں، ورنہ بحران میں تو ویسے ہی مریض چلتا بنے گا، آپ ڈائگنوسس کرتے رہیے گا، لیکن اصل علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھ۔ اسی طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ اب تک دین قائم کیوں نہیں ہو سکا، اس کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ان میں بھی اہم ترین اور آج کی گفتگو کے لیے جو میرا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے، دینی جماعتوں کی غلط حکمت عملی
یہ سب سے بڑا سبب. غلط حکمت عملی کیا؟ انہوں نے الیکشن کا راستہ اختیار کر کے اسے اپنا ایک پولیٹیکل سلوگن بنایا، اسلام کو ایک پولیٹیکل سلوگن بنایا. جب پولیٹیکل سلوگن بنا تو وہ کنٹروورشیل ایشو ہو گیا، اب وہ پارٹی ایشو ہے. پوری قوم کی پشت پناہی سے اسلام محروم ہو کر کچھ سیاسی جماعتوں کا پشت پناہ بن کر کھڑا ہو گیا. یہ ہے غلط حکمت عملی. اور نمبر 2، اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس نے کہ اب وہ تفریق شروع ہو گئی. سب سے پہلے جماعت اسلامی میدان میں کودی، چاروں شانے چت 1951 میں. 40 سیٹوں کی توقع تھی پنجاب میں، ایک بھی نہیں آئی. اس کے بعد سوچا نورانی میاں نے کہ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، ہم تو سواد اعظم کے نمائندے. وہ کودے، انہیں پھر بھی کچھ کامیابی ہوئی، کراچی، حیدرآباد اور بھی دوسری جگہوں پر. پھر جے یو آئی. تاریخی پس منظر کے حوالے سے بتا دوں کہ کچھ عرصے وہ منقار زیر پر رہے، اس لیے کہ پاکستان کے مخالف تھے، جہاں بولنے کا ابتدا میں حق تھا ہی نہیں. پھر ان کا کیوں نہ ہم بھی آئیں، وہ بھی آ گئے. اہل حدیث نے کہا ہماری بھی کچھ پاکٹس موجود ہیں، 1-2 آدمی تو ہمارے بھی پہنچ جائیں گے. اور کسی کروشل مومنٹ پر تو ایک آدمی بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک ووٹ سے سارا معاملہ طے ہو جاتا. ایک موقع پر مفتی محمود صاحب کے ایک ووٹ سے ایوب خان نے دستور میں ترمیم کی تھی. اگر وہ ووٹ نہ دیتے ترمیم نہیں کر سکتا تھا ایوب خان. اور کہا یہ گیا کہ 10 لاکھ روپیہ لیا تھا مفتی صاحب نے. اس دور کا 10 لاکھ، ایوب خان کے دور کا 10 لاکھ آج کے 10 کروڑ سے کم نہیں ہے. اور مفتی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہاں میرے مدرسے کو دیا تھا، انکار نہیں کیا. جیسے بعد میں ایک اور زعیم نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے سودے بازی کی ہے. کیا جملہ تھا؟ ہم بکے نہیں ہیں، ہم نے سودے بازی کی. اس چیز نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اصل تباہی اس غلط حکمت عملی کہ انتخابی ارینا میں پاور پالیٹکس کا اس کو حصہ بنا دینا، اور جلتی پر تیل کا کام، نفاق باہمی، اب فرقے وارانہ، ایک بریلوی مکتب فکر، ایک دیوبندی مکتب فکر، ایک اہل حدیث مکتب فکر، ایک جماعت اسلامی، کچھ لبرل اسلام بھی ہے. 5 اسلام ہو گئے اور اسلام الیکشن ایشو ہو گیا، الیکشن سلوگن بن گیا. اگر ایک جماعت ہوتی تو شاید کچھ نہ کچھ تو حاصل کر بیٹھتے. تو جب 5 میں تقسیم ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ 0 ہے. لہذا اصلاح کی طرف آئیے. پہلا قدم کیا ہے؟ جو میں نے شروع بات کی تھی آپ سے کہ میں بھی واعظ کہہ دوں، اتحاد پر خاص بات نہیں ہے، بہت سے واعظ مجھ سے بہت اچھا واعظ کہہ سکتے ہیں. اتحاد کی برکات، آیات، احادیث کے حوالے سے سرمن کہنے والوں کی کمی نہیں ہے، واعظ کہنے والوں کی کمی نہیں. کیسے ہو؟ وہ جو ایک روایتی ہے انگریزی کا محاورہ کہ who should bell the cat but how to bell the cat. چوہوں نے طے کیا تھا کہ ہمارے سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی لٹکا دو، جب آئے گی گھنٹی بجے گی ہم بلوں میں گھس جائیں گے. اور یہ یونینیمسلی کیری ہو گیا، ریزولوشن کیری. سوال آیا کون باندھے؟ تو یہی مسئلہ ہے، یہ ہو کیسے؟ یہ ہفت خواہ کیسے طے ہو؟ اس کے لیے دیکھیے 3 چیزیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو واعظ کی نوعیت کی ہیں قدم بقدم. پہلی بات یہ کہ محاذ آرائی سے گریز ہو. ثانیاً ہم خیال تاریخی اور نظریاتی اعتبار سے جو قریب ہوں ان میں کوئی باہمی تعاون شروع ہو جائے، سب نہ ہو سکے، تقسیم در تقسیم کے عمل کو کچھ تو ریورس کریں. اور ان کے مابین
ادغام نہ صحیح کوئی وفاق کی شکل پیدا ہو جائے. اب چونکہ میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، کچھ ان کی وضاحت کروں گا. اس سے پہلے یہ کہ اس اتحاد کے اعتبار سے چونکہ قرآن مجید کا لفظ یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے. اس میں اس وقت ایک لفظ صرف بورو کر رہا ہوں اس آیت سے، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام. اس رسے کی تشبیہ اپنے ذہن میں رکھیے، موٹا رسہ جو ہوتا ہے کئی لڑیوں سے بٹا ہوا ہوتا ہے، اور ہر لڑی پھر بہت سے دھاگوں سے بنی ہوتی ہے. یہ ایک سلسلہ تشبیہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر میری بات سمجھ آئے گی. ایک رسے کے 4 بڑے بڑے لڑیاں ان کی ہیں، اور ہر لڑی جو ہے 3 4 دھاگوں سے بٹ کر بنائی گئی ہے. تو اب منطقی طور پر اس میں جو ریورسل ہوگا، ہوا کیا ہے، پہلے وہ رسہ کھلا، 4 لڑیاں علیحدہ ہو گئی، اب وہ ہر لڑی کے دھاگے علیحدہ ہونے شروع ہوئے، وہ تو 4 طرف 4 16 ہو گئے. تو عقلی اور منطقی اعتبار سے پروسیس کہاں سے شروع ہوگا؟ اوپر سے رسے کو کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا، نیچے سے چلیے. پہلے وہ دھاگوں کو دوبارہ بٹ کر لڑیاں بنائیے، اور پھر وہ لڑیوں کو بٹ کر رسہ بنائیے. اس کے سوا تو کوئی چارہ کار نہیں، عملی شکل یہ. لیکن اس میں جو تقسیم ہے، یہ لڑیاں کون سی ہیں اور دھاگے کون سے ہیں، اس کو 2 اعتبارات سے جو کہ میرے اس اشتہار کے اندر بھی ہینڈ بل میں بھی ہے، تاریخی اور نظریاتی پس منظر کے حوالے سے. وہ پس منظر کیا ہے، اب اسے نوٹ کیجیے. پہلا جو پس منظر ہے اس ملک میں دینی جماعتوں کا، وہ یہ ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے تک اس پورے ہندوستان میں سوائے مالابار کے ساحل پر کچھ شافعی لوگ تھے، باقی تمام مسلمان کٹر حنفی تھے، اور تمام مسلمان تصوف کے ساتھ گہرا ربط رکھتے تھے. کسی نہ کسی سلسلے سے علامتی یا حقیقی اور عملی وابستگی لازم. آپ آج سے 100 سال پہلے کی کوئی کتاب دیکھ لیجئے، اس کے مصنف کا لکھا ہوگا حنفی مسلکن و قادری مشربن. یہ 2 ڈیفینیشن، دو اس کے بغیر وہ انسان کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا. حنفی مسلکن، قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی مسلکن، مشربن. لیکن پچھلے 100 سال میں اس میں ایک تبدیلی آئی. دارالعلوم دیوبند ایک زبردست تحریک بن کر ابھرا. اس کے کچھ بانیوں کا جوش اور خروش، جو خلوص اور اخلاص، وہ واقعہ یہ ہے کہ مثالی نتیجہ کیا نکلا کہ ان حنفی اور صوفی مزاج مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی دیوبندی اور غیر دیوبندی. غیر دیوبندیوں میں فرنگی محلی بھی ہیں، اور فضل حق خیر آبادی والے مکتبہ فکر کے بھی ہیں، اور بدایونی بھی ہیں، اور نظامی بھی ہیں، اور نہ معلوم سارے کے سارے وہ سب غیر دیوبندی. اور دیوبند وہ اپنی جگہ پر اتنا بڑا بھاری پتھر بن گیا کہ ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک پلڑے میں رکھا ہوا بھی مضبوط تھا. ہوتے ہوتے یہ تقسیم ہو گئی دیوبندی اور بریلوی، اس لیے کہ اس میں پھر جو بہت فعال عنصر پیدا ہوا ہے وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی وجہ سے پیدا ہوا. یہ ہے ہمارا ایک تاریخی پس منظر مذہبی اعتبار سے. تیسرا یہ کہ اسی دور میں دوسرا پہلو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اہل حدیث بھی رفتہ رفتہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک نجدی، اس کے اثرات شروع تو ہو گئے تھے 200 سال پہلے سے ہی، لیکن یہ کہ اس صدی کے اندر، پچھلی صدی میں وہ رفتہ رفتہ بڑھے، اور تیل کے برآمد ہونے کے بعد وہ تو جلتی آگ کی طرح جو پیسہ ان کو ملا وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا.
لہذا جو ٹھاٹھ ان کے بنے ہیں وہ اپنے نیومیریکل اسٹرینتھ کے مقابلے میں کم سے کم 1000 گنا زیادہ جو ہے مؤثر ہو گئے. لیکن میں اس وقت اس ایک جو ہے اہل حدیث اس دھڑے کو چھوڑتے ہوئے باقی دونوں کی بات کر رہا ہوں جو سواد اعظم ہے. ان میں 3 چیزیں مشترک ہیں، اب بھی نوٹ کیجیے. دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہیں، فقہ ایک، عقائد کی کتابیں ایک، امہات کتب جو ہیں عقائد کی ایک، صرف چند مسئلوں میں اختلاف ہوا. آیا درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے سلام پڑھتے ہوئے یا نہیں، یا رسول اللہ کہہ لینا چاہیے یا نہیں، نظر نیاز کا معاملہ صحیح ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان مسائل میں بھی فیصلہ ہفت مسئلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کی کتاب اس میں انہوں نے طے کر دیا ہے، اور اس کے اندر دیوبندی اور بریلوی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، سوائے اس کے کہ اب وہ ٹریڈ یونینز بن گئی. مساجد اور مدارس کا ایک نظام ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں، وہی حنفیت، وہی عقائد. چند یہ جو میں نے آپ کو گنوا دیے مسائل، ان کا اختلاف، وہ اختلاف کا حل بھی فیصلہ حق مسئلہ کے اندر دیوبندی بھی ان ساری باتوں کو مانتے ہیں جو بریلوی کہتے ہیں. کھڑے ہو کر درود پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں. حاجی صاحب کہتے ہیں، حاجی صاحب پیر تھے ان تمام دیوبندیوں کے، مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی مرشد وہی تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرشد وہی تھے. حاجی صاحب کا تو سارا سلسلہ ہے، اور صابری سلسلے کے وہ بہت بڑے بزرگ تھے. اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے شخصیات کا تصادم ہوا ہے. اس میں صرف پچھلی صدی میں 2 شخصیتوں کے مابین مناظرے شروع ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک طرف، اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ دوسری طرف. خالص علمی قسم کے تھے، اور آج تو تذکرہ بھی کروں تو ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ ہمارے اکابر امت ان چیزوں پر جھگڑ رہے تھے. مسائل کیا تھے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ بول سکتا ہے، ہاں میں کہیے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، نہیں میں کہیے تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں رہا. کیا کریں؟ آپ چلاتے رہیے منطقی گھوڑے، منطق میں دونوں تاب. امتناع نظیر کا مسئلہ کہ خود اللہ بھی کوئی اور محمد پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں. اگر اللہ کوئی اور محمد بھی پیدا کر سکتا ہے تو محمد بے نظیر نہ رہے. معاف کیجئے گا لفظ غلط نکل گیا میری زبان سے، کیونکہ امتناع نظیر کا لفظ آیا ہے، بے نظیر بھٹو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ محمد کی نظیر ہو سکتی ہے، اور یہ حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی. اور اگر اللہ کوئی اور محمد پیدا کرنے پر قادر ہے نہیں ہے تو اللہ کی شان خلق کیا کرے. ایک مسئلہ اور تھا وہ میں بھولا ہوا ہوں، اور یہاں میں یہ مرثیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حقائق کو سمجھیں. ان مسئلوں پر ہمارے ہاں ہمارے یہ بزرگ اس وقت جھگڑ رہے تھے جب انگریز بنگال سے داخل ہو کر ہندوستان کو فتح کر رہا. بین ہی یہی بات 1500 برس قبل ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی کم، 1000 برس، جب سلطان محمد فاتح اس کی فوجیں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھیں. کانسٹینٹینوپل جو اب استنبول اسلامبول کہلاتا ہے، تو وہاں کا جو آیا صوفیہ سب سے بڑا گرجا تھا، جسے پھر بعد میں مسلمانوں نے مسجد بنایا. اب اس کو اتا ترک نے ایک عجائب گھر بنا دیا ہے. وہاں جو پادری جھگڑ رہے تھے وہ مسئلے بھی ایسے ہی تھے. ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟
اور جو لاسٹ سفر تھا اس میں حضرت مسیح نے جو روٹی کھائی وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم باقرہ رہ گئی یا نہیں رہی؟ ان مسائل پر لڑ رہے تھے وہ عیسائی مولوی، اور باہر لشکر پڑا ہوا تھا سلطان محمد فاتح کا۔ اور اس کے برعکس صورت یہاں ہوئی کہ ہمارے علماء اس بحث میں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، 3 مسئلے وہاں بھی تھے، 3 وہاں تھے، میں تیسرا بھول گیا ہوں۔ جبکہ انگریز داخل ہو کر فتح کرتا ہوا، مارا مار کرتا ہوا آ رہا۔ پچھلی صدی میں تو یہ 2 شخصیات کا ٹکراؤ ہوا، اس صدی میں پھر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مولانا اشرف علی شاہ صاحب تھانوی، ان کے درمیان ہوا ہے سارا مارکا۔ اور ساری جو بھی تندی اور تلخی ہے ان دونوں میں، دیوبندیوں بریلیوں میں، وہ ان 2 حضرات کے مابین میرے نزدیک پرسنالٹی کانفلکٹ، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، اپنی جگہ ایک مسلک ہے، ان کے اپنا ایک فقہی مسلک ہے۔ اب آئیے سیاسی اعتبار سے پس منظر کیا ہے مذہبی جماعتوں کا۔ ایک مذہبی جماعتیں وہ تھیں کہ جو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری، بلکہ لازم، بلکہ فرض سمجھے، جس سے متحدہ قومیت کا تصور ابھرا۔ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ آج کل دنیا میں قومیت کا ملک کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ امریکی ہے، مذہب کے حوالے سے تشخص نہیں ہوا کرتا۔ ہم سب ہندوستانی ہیں، مسلمان بھی ہندوستانی ہیں، ہندو بھی ہندوستانی ہیں، سکھ بھی ہندوستانی ہیں۔ ان میں بڑی زبردست مذہبی قیادت، جمعیت علماء ہند اور خاص طور پر اس کا مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا گروپ، بہت پاورفل گروپ تھا یہ مذہبی اعتبار سے پورے ہندوستان۔ خطباء، ائمہ، مدارس، معلمین، مدرسین۔ اس کے علاوہ ایک اور جماعت مجلس احرار اسلام، ان کا پس منظر ہے۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو پہلے طے کرنا چاہیے، پھر انگریز سے چھٹکارا پانا کی بات ہوگی، ورنہ یہ ہندو ہمیں دبا دے گا۔ وہی تو مسلم لیگ کا موقف تھا۔ اس حلقے نے متحدہ قومیت کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اپنے مذہب کی بنیاد پر، جس کی دہائی ہمارے سلیری صاحب دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، مسلم نیشن ہوڈ، اور صحیح دیتے ہیں۔ پاکستان مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اس میں ظاہر بات ہے مسلم لیگ کے ساتھ علماء میں سے ایک جماعت دیوبندی بھی آئی، وہ مولانا تھانوی کا حلقہ تھا۔ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں مولانا تھانوی کے حلقے کے۔ مولانا تھانوی بھی خود مسلم لیگ کے اس موقف کے مؤید، باقی زیادہ تر بریلوی اسی طبقے میں آئے۔ تیسرا ایک مسلک اور تھا، یہ ایک اعتبار سے بین بین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ایک حلقے نے جداگانہ قومیت کا تو پرزور اس بات کیا، متحدہ قومیت کی زبردست نفی کی، اس اعتبار سے گویا کہ تحریک مسلم لیگ کی تائید کی اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنے۔ لیکن مسلم لیگ سے اپنا راستہ اس لیے جدا کر لیا کہ خالص قومی تحریک اور قومی جد و جہد سے اسلام قائم نہیں ہو سکتا، ہماری منزل اسلام قائم کرنا ہے، ورنہ اور بے شمار لوگ مسلمان آزاد ہیں، ملک ہے، مسلمان ہیں، بس نظام تو اسلام کا نہیں ہے۔ ایسا ہی کوئی اور مسلمان ملک بن جائے تو کیا مسئلہ ہو جائے۔ یہاں سے ان کا ڈپارچر ہوا تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان سے۔
ابتدا میں یہ صرف اختلاف تھا، اور عام طور پر جیسا کہ ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس میں مخالفت کا رنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھے مولانا مودودی۔ جماعت اسلامی کے لوگ جب ثابت کرنے آتے ہیں تحریک پاکستان میں بڑا حصہ ہے مولانا مودودی کا، صحیح کہتے ہیں وہ کہ متحدہ قومیت کے خلاف اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے اس بات میں انہوں نے زبردست علمی جہاد کیا، قلمی جہاد کیا۔ علامہ اقبال کے اس معاملے میں سب سے بڑے شارح مولانا مودودی، لیکن یہ کہ مسلم لیگ سے اختلاف کیا، قائد اعظم سے اختلاف کیا، اور اگر کہیں کسی کو مل جائیں پاکستان بننے کے بعد جو پہلے 3 پرچے شائع ہوئے تھے ترجمان القرآن کے مولانا مودودی کے اپنے اداریے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، اتنی زبردست چارج شیٹ انہوں نے قائد اعظم پر لگائی تھی، انہیں مجرم گردانا تھا۔ صرف یہ احتیاط کی تھی کہ قائد اعظم کی بجائے قیادت عظمیٰ کا لفظ استعمال کیا تھا، جنرلائز کر دیا تھا۔ یہ قیادت عظمیٰ اس قابل ہے کہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے پارٹیشن پر تو کودن تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، جاہل تھے۔ اور اگر اندازہ تھا اور پھر یہ سب کچھ کیا تو قاتل ہے۔ یہ تو یہ کہ اب چونکہ چیزیں نکل جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، وہ 3 ابتدائی شمارے کوئی پڑھے۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں ایک دور میں مولانا مودودی کی قلمی کاوشیں اس کی تائید میں رہی ہیں، جب تک کہ انہوں نے علیحدہ جماعت اسلامی نہیں بنا لی۔ اب آئیے جوڑ کا عمل کیسے ہو۔ تاریخی پس منظر، نظریاتی پس منظر، اس کا فرق و تفاوت آپ کے سامنے آ گیا۔ دیوبندی علماء اس وقت اس کے جو سیاسی عناصر ہیں اس کا ایک جنرک نیم ہے جمعیت العلماء اسلام۔ آگے دھڑے ہیں فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ۔ ایک زمانے میں حقیقی بھی بنی تھی جمعیت العلماء اسلام، حقیقی، جیسے یہ ایم کیو ایم حقیقی ہے، ایسے ایک حقیقی بھی بنی تھی۔ یہ 3 دھاگے کہاں کے ہیں؟ ایک لڑی 3 میں بٹ گئی۔ جمعیت العلماء اسلام جو کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے قائلین، بارہا ایسا ہوا ہے، ان کے زعماء میں سے کسی نے کبھی یہ کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، کھلم کھلا الفاظ میں برات ہے، پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے۔ یہ وہ مکتب فکر ہے، جوڑتے جائیے، سیاسی مکتب فکر، مذہبی مکتب فکر۔ ان کا یہ ہے کہ یہ دونوں دھڑے جو ہیں، پھر یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے علماء کا جنرک نیم ہے۔ جنرک نیم سمجھتے ہیں نا، ایک زمانے میں بھٹو کے دور میں دوائیوں کے جنرک نیم رکھے گئے تھے، ایک ہوتے ہیں ٹریڈ مارکس کے نام اور ایک جنرک۔ تو جنرک نیم جمعیت علماء اسلام، اس کے دھڑے فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، حقیقی، غیر حقیقی، اور بھی کچھ ہوں گے۔ بریلوی مکتب فکر کے علماء کی تنظیم، جنرک نیم جمعیت علماء پاکستان، اس کے بھی 2 دھڑے تو نمایاں ہیں ہی، مولانا نورانی گروپ اور مولانا عبدالستار نیازی گروپ، اور بھی کہیں جمعیت المشائخ کے عنوان سے، کہیں کسی اور حوالے سے مختلف چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ کبھی حنیف طیب صاحب نے بھی کوئی اپنا گروپ تھوڑا سا بنایا تھا۔ اب ان سے میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ بھائی اس بہت بڑے امت کے اتحاد سے پہلے خدا کے لیے ان دھاگوں کو تو بٹ لو۔ جمعیت علماء اسلام تو ایک ہو جائے، سوائے شخصی قیادت کے اختلاف کے کون سا جھگڑا تمہارے مابین ہے؟ تمہارا سیاسی پس منظر ایک، تمہارے عقائد ایک، تمہارا مسلک ایک، تم بھی حنفی وہ بھی حنفی، تمہارے بزرگ ایک، وہی مولانا مدنی، وہی مولانا تھانوی، تم سب کے بزرگ ہیں، وہی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی حاجی صاحب، جمع کیوں نہیں ہوتی؟ اسی طرح علماء پاکستان سے گزارش، خدا کے لیے ان 3 دھاگوں کو جوڑ کر ایک بڑی جڑی بڑھاؤ، ایک لڑی بڑھاؤ۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے، کیا اختلاف؟ وہ تو دیوبندی ہیں، آپ تو بریلوی ہیں۔ اور پھر یہ کہ چونکہ یہ دونوں تصوف کے قائل بھی ہیں،
عام طور پر آپ کو جو بریلوی ہوں گے ان کے ناموں کے ساتھ قادری ملے گا، دیوبندیوں کے ساتھ عام طور پر جو ہے چشتی صابری ہے، لیکن مولانا احمد علی قادری تھے رحمت اللہ علیہ، یہاں کوئی فرق نہیں۔ حنفی بھی ہے اور متصوف مزاج بھی ہے۔ لہذا خدا کے لیے پہلے یہ دونوں جو ہیں یہ جڑیں اور پھر آپس میں جڑیں، جس کی کہ ایک شکل ہوئی بھی تھی ایک زمانے میں، نورانی میاں اور مولانا فضل الرحمان نے ایک اتحاد قائم کیا، لیکن یہ اتحاد ادھر ابھی دھڑے نہیں جڑے تھے، دھاگے جڑے نہیں اور اوپر لڑی جڑ رہی ہے، یہی غیر منطقی بات تھی۔ اتحاد کرنا تو پہلے ان دھاگوں کو تو بٹ لو، جمعیت علماء اسلام کے دھڑے تو پہلے ایک ہو جائیں اور جمعیت علماء پاکستان کے دھڑے تو ایک ہو جائیں، پھر اس کو آگے بھی بٹا جا سکتا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، حنفی وہ حنفی تم، وہی تصوف کا مسلک تمہارا، تصوف کا مسلک ان کا، وہی تمہارا نصاب سارا، جو بھی دارالعلوم دیوبندی ہو بریلوی ہو ایک ہی نصاب، کوئی فرق۔ عقائد کے امہات الکتب ایک ہیں، اصول فقہ کی کتابیں ایک ہیں، منطق کی کتابیں ایک ہیں، فلسفے کی کتابیں ایک ہیں، حدیثیں ایک ہیں، قرآن تو ہے ہی ایک۔ ہاں ثالث و ثلاثہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ بہرحال ان کا ان کے ساتھ جوڑ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ ایک فقہی مسلک کے طور پر بالکل ایک علیحدہ ان کی ایک حیثیت ہے، لیکن ان کے بھی بہت سے دھڑے ہیں۔ آج کل کو نام زیادہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک زمانے میں حافظ احسان رائی ظہیر کا دھڑا اور دوسری طرف فضل حق صاحب کا دھڑا، یہ مختلف دھڑے تھے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلک کے لوگ جو ہیں کم سے کم اپنے دھاگوں کو، اگر واقعی چاہتے ہو کہ یہاں اسلام آئے، اگر یہ خالی نعرہ نہیں ہے، پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے، اگر حقیقتاً کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اگر صورتحال کی سنگینی کا کوئی اندازہ ہے، بیرونی اور اندرونی خطرات کا کوئی اندازہ ہے، اگر اس سے اتفاق ہے کہ یہاں کے سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ یہاں اسلام قائم کیا جائے، تو خدا کے لیے اپنے پیٹی ڈیفرنسز کو ختم کرو، اور اس کی ترتیب یہی ہوگی۔ ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیے، دیوبندی حلقے سے ایک زبردست تبلیغی تحریک اٹھی، تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی، تبلیغی اصلاحی جو چاہے کہیں، 70 برس سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے اس جماعت کی، بلا مبالغہ کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں فعال ہیں، بہت بڑی تنظیم، اور اس میں طبقے کے کراس سیکشن آپ کی پوری سوسائٹی کا موجود ہے، علماء بھی ہیں، فوجی آفیسرز اور جوان بھی ہیں، سول ملازمین بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، زمیندار پہلے نہیں تھے، اب کچھ ادھر زمینداروں کا بھی رجحان ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تحریک خالص غیر سیاسی، لیکن اس کے رد عمل میں اب بریلوی طبقہ دعوت اسلامی کے نام سے اس کا ایک ری پرنٹ کہہ لیں، کاربن کاپی کہہ لیں، یہ 12 نبی عمر بہت تھوڑی ہے، اس میں صرف لوور مڈل کلاس کا تاجر یا دستکار یا ملازم ہے، اوپر کے طبقات کے لوگ میرے علم کی حد تک اس میں نہیں ہے، لوور مڈل کلاس، مڈل کا بھی اپر مڈل کلاس نہیں ہے۔ لیکن ان سے بھی میں یہی کہوں گا، جوش و خروش ہے، نئی نئی تحریک ہے، کہ بھائی تم بھی حنفی وہ بھی حنفی، تم بھی صوفی مزاج رکھنے والے وہ بھی صوفی مزاج رکھنے والے، پھر یہ فرق کیوں یکجانی؟ مل کر کوشش کرو، دین کی دعوت دو، اپنے مخصوص شاعر کی دعوت نہ دو کہ ہری پگڑی ہوگی تو پہچانا جائے گا یہ فلاں ہے۔ یہ تو تفرقہ پیدا کرنے والی بات ہے۔ تیسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیوبندی اور بریلوی دونوں حلقوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت مخلص، بہت فعال، جو خالص غیر سیاسی بھی ہیں اور متحرک بھی بالکل نہیں ہے،
مدرس ہیں، دارالعلوم چلاتے ہیں، بیٹھ کر پڑھاتے ہیں قال اللہ قال رسول، ان کی بات بھی وہی ہے، ایک ہی نصاب پڑھا رہے ہو بھائی، وہی کتابیں تم پڑھا رہے ہو، وہی وہ پڑھا رہے ہیں، پورا نصاب اول سے لے کے آخر تک وہ درس نظامی، بالکل ان کے مابین کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ پھر یہ صرف علامتی اختلاف اور اس کی وجہ سے تفرقے۔ پھر میں عرض کروں گا، میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، اگر سنگینی وقت کا انداز کوئی ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اگر تو صورت وہی ہے کہ انگریز آ رہا تھا اور ہم جھگڑ رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سالہ حکومت ہماری ختم ہوئی، انگریز آیا اور انگریز گیا تو ملک کا اتنا بڑا حصہ وہ ہندو کے رحم و کرم پر ہو گیا۔ اگر معاملہ وہی ہے کہ جو سلطان محمد فاتح کے وقت قسطنطنیہ کا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہی حشر ہوگا، ہونا ہے۔ لیکن اگر سنگینی کا احساس ہے، اگر یہ یقین ہے کہ اس کا حل وہی ہے کہ اسلام نافذ کیا جائے، تو خدا کے لیے ان صرف سطحی اور شخصی اختلافات کو دفن کرو اور اس لڑیوں کو مٹنے کی کوشش کرو۔ نمبر 4، اب 2 تحریکوں کا میں نام لے رہا ہوں آج، چونکہ میں چاہتا ہوں پورا تجزیہ مکمل ہو۔ تحریک منہاج القرآن اور تنظیم الاخوان، ان دونوں میں پہلی کے قائد ڈاکٹر محمد علامہ محمد طاہر القادری صاحب، دوسرے کے قائد مولانا محمد اکرم آوان صاحب۔ دونوں کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ بہت حد تک فرقے واریت سے بالا تر ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سپورٹ دونوں کو بریلوی مکتب فکر سے ہی ملتی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا۔ حق کی بات، انصاف کی بات کرنی چاہیے، اس کو اپنا اصل ایشو نہیں بنایا۔ اسی لیے کٹر بریلوی مولانا طاہر القادری سے خوش نہیں ہے، کٹر دیوبندی بھی مولانا اکرم آوان صاحب سے خوش نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس تقسیم کو کسی درجے میں بھی اپنایا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں بھی کراس سیکشن جو ہے پوری سوسائٹی کا موجود ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، وکلاء، ٹیچرز، پروفیسرز، تاجر، دونوں میں۔ تیسری قدر مشترک جو ان کے اندر ہے، جو مجھ سے مزاجی بعد کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاں خوابوں کا اور روحانیات کا تذکرہ جو ہے وہ اتنا آؤٹ آف پروپورشن ہے کہ مجھے حضور اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا خواب جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں، یہ تو اللہ جانے، اور خواب دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا یہ بھی اللہ جانے۔ خواب میں جسے دیکھا ہے وہ کون تھا، وہ فرشتہ تھا یا کوئی شیطان تھا، وہ بھی اللہ جانے۔ لیکن یہ کہ دونوں کے ہاں، ایک کے ہاں تو دعویٰ یہ ہے کہ براہ راست حضور کے ہاتھ پر بیعت کروا دیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس، درمیان میں واسطے کا سوال ہی نہیں، اور کشف قبور سکھا دیں گے کہ قبر پر کھڑے ہو کر بتا دو گے کہ یہاں پر یہ عذاب ہو رہا ہے یا کوئی ثواب مل رہا ہے۔ کوئی تذکرہ اس کا مجھے نہ دور رسالت میں ملتا ہے، میرا علم بہت محدود ہے، نہ دور تابعین میں، نہ صحابہ میں، نہ تبع تابعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ابھی رکھا تھا، ابھی تو زیر زمین نہیں گیا تھا، اور خلافت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں مراقبہ کر کے حضور سے پوچھ لیتا ہوں، سارے جھگڑے طے ہو جاتے، اور چلیے وہ تو جلدی طے ہو گیا۔ یہ جو 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے قتل ہوئے، حضرت علی تو مراقبہ نہیں کر سکتے تھے، نہ حضرت عائشہ کر سکتی تھی، نہ حضرت زبیر کر سکتے تھے، نہ حضرت طلحہ کر سکتے تھے کہ حضور کی روح سے براہ راست پوچھ لیں۔ بہرحال یہ چیزیں میرے مزاج سے بہت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو براہ راست دربار نبوی تک اس کی رسائی ہے، تو کسی کی جو بارگاہ گیلانی ہے
وہاں سے وہ حکم نامے اور اپنے اپوائنٹمنٹس اور اپنے ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوائی ٹکٹ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ سارے جو معاملات ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ مجھے بڑا پیارا واقعہ یاد آیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عین نگاہوں کے سامنے ایک شخص چوری کر رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں۔ میں چوری تو نہیں کر رہا۔ حضرت مسیح نے فرمایا، ہاں بھائی، میری آنکھ نے مجھے دھوکہ دیا ہوگا، تم سچے ہو۔ تو وہ سچے ہی ہوں گے۔ میری وہابیت سمجھ لیجئے کہ مجھے بہرحال سلف صالحین کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا اکرم آوان صاحب کے جو مرشد تھے مولانا علا یار چکرالوی صاحب، ان سے 2 مرتبہ میری ملاقات ہوئی۔ میں بعض اعتبارات سے ان سے بہت متاثر ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس پہلو کی وجہ سے ایک مزاجی بودھ ہے جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے اقرار کیا ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے ان سے کچھ قرب قائم کیا پچھلے دنوں، کیونکہ دونوں انقلاب کا نام لیتے ہیں، ایک کا سلسلہ قادری ہے اور ایک کا سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ ہے، لیکن دونوں انقلاب کا نام لے رہے ہیں۔ تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کے سامنے انقلاب کا لائحہ عمل ہے کیا۔ بہرحال ہماری کم فہمی سمجھیے، سخن ناشناسی سمجھیے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے سامنے انقلابی عمل جو ہے اس کے کیا مراحل ہیں، کس طور سے وہ انقلاب لانا چاہتے۔ اب 6 نمبر پر اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ علامہ اقبال کے انقلابی فکر اور مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1912 میں قائم ہوئی، 13 میں۔ علامہ اقبال کی ملی شاعری جس کا ڈنکا 1908 میں بج چکا تھا، ان 2 اکابر سے فیض یاب ہو کر مولانا مودودی میدان میں آئے۔ 1941 میں انہوں نے جماعت قائم کی۔ اس سے پہلے انہوں نے اولاً جمعیت علماء ہند پر تنقید کی، متحدہ قومیت کی مخالفت میں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس سے گویا کہ قومی تحریک کو تقویت پہنچی۔ پھر مسلم نیشنلزم کو بھی اسلام کے خلاف قرار دیا اور گویا کہ مسلم قومی تحریک مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی۔ سن 41 میں انہوں نے ایک جماعت قائم کی، اور یہ جماعت اس وقت کی تمام جماعتوں میں اس اعتبار سے منفرد ہے، ایک شخص کی دعوت، ایک شخص کے فکر پر قائم ہونے والی جماعت۔ اس کے جو اوصاف عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں اور آج تک بھی برقرار ہیں، وہ نوٹ کیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ فرقے واریت سے بالکل بالا تر ہے، کوئی تعلق۔ اسی بنا پر کوئی انہیں وہابی کہہ دیتا ہے، کوئی غیر مقلد کہہ دیتا ہے، لیکن فرقے واریت اور مسلک سے انہوں نے اپنے آپ کو بلند رکھا ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت کے اندر کسی مسلک یا کسی فرقے کی طرف دعوت شامل نہیں۔ اصل دین، اس کی تفہیم، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کی دعوت، یہ اس تحریک کا بنیادی فکر تھا۔ نمبر 3 یہ کہ اس میں عظیم اکثریت جو شامل ہوئی ہے وہ اسکولوں اور کالجوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کی تھی۔ ابتدا میں کچھ اہل حدیث اور کچھ دیوبندی اکابر بھی شامل ہوئے تھے علماء میں سے، لیکن جلد یا بدیر، اس کی داستان میں بعد میں بتاؤں گا، وہ علیحدہ ہو گئے، وہ پتجھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے گئے۔ لیکن آئے تھے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب جیسی شخصیت، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب جیسی شخصیت، مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواروی جیسی شخصیت، مولانا شاہ صبغت اللہ بختیاری کی شخصیت، ان میں سے کم 2 نام جو پہلے ہیں ان سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔ اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالرحیم اشرف، مختلف لوگ علماء میں سے آئے۔ مفتی سیاح الدین کاکا خیل اگرچہ جماعت میں شامل نہیں ہوئے لیکن ان کے مؤید تھے۔ مولانا محمد چراغ صاحب گجرانوالے والے بہت بڑے عالم دین،
اور مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد رشید اصلاً وہ تھے، وہ بھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے لیکن مولانا مودودی کی تائید میں تھے۔ تو شروع میں یہ لوگ آئے ہیں، لیکن اکثریت اسکولوں اور کالجوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کی، یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ لوگ۔ سیاسی موقف بھی ان کا یونیک تھا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب چونکہ وہ موضوع آ رہا ہے تو اس لیے میں اس کو گنوا رہا ہوں۔ متحدہ قومیت کی مخالفت، یہ گویا کہ تائید ہو گئی تھی مسلمانوں کی قومی تحریک کی۔ مخالفت تھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی، اور اب مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھیوں کی۔ لیکن تحریک پاکستان سے علیحدگی، اور علیحدگی سے آگے بڑھ کر آخری ایام میں مخالفت تک۔ پانچواں جو نقطہ ان کا اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت کلیئر کانسیپٹ دیا کہ اسلامی حکومت دنیا میں کیسے قائم ہو سکتی۔ یہ مولانا مودودی کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ انگریزی میں وہ ملتا ہے پروسیس آف اسلامک ریولوشن کے نام سے، عربی میں ملتا ہے منہاج الانقلاب الاسلامی کے نام سے، یا منہج الانقلاب الاسلامی۔ لیکن یہ کہ میں آج بھی اس کتابچے کو حرف بحرف صحیح سمجھتا ہوں۔ یہ انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹریچنگ ہال میں 1940 میں، اور عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ 1980 میں ٹھیک 40 برس بعد میں نے بھی وہیں جا کر ایک خطبہ دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ ہے۔ یہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے 2 پوائنٹس بالکل نمایاں تھے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں ڈیفیشنٹ تھا کہ جس کو شاید انہوں نے وقتی مصلحت کی وجہ سے واضح نہ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں بھی واضح نہ ہو۔ 2 پوائنٹس جو واضح تھے وہ یہ تھے کہ پہلے خود مسلمان بنو، عملی مسلمان، نام کے مسلمان نہیں، حلال اور حرام پر کاربند، پابند، حرام سے مجتنب، فرائض کے پابند۔ پھر ایک مضبوط ڈسپلن والی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے تن من دھن کو اسی دعوت کو پھیلانے میں لگا دو۔ اس پر ایک بارکت الارا ان کا مضمون تھا، اصلاح ایک صالح جماعت کی ضرورت، جس کے نتیجے میں پھر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے سن 41 کے اندر۔ اور یہ اصل میں سمجھ لیجئے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی آخری، یہ در حقیقت اس کا حوالہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس پر میری ایک کتاب اب موجود ہے، 3 آیات پر پوری کتاب ہے یہ، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلے خود متقی بنو۔ دوسری آیت، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر جڑو، جمع ہو جاؤ، جماعت بناؤ۔ تیسری آیت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مجھے اس پورے پروسیس پر آج بھی 100% یقین ہے، سوائے اس کے کہ جب یہ فضا تیار ہو جائے تو آخری قدم کیا ہوگا، یہ ڈیفیشنٹ ہے مولانا کے اس مقالے میں۔ بہرحال میں اس وقت صرف جو 4 پوائنٹس ہیں وہ گن رہا ہوں۔ ان 5 پوائنٹس کا جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا آغاز ایک خالص اسلامی اصولی انقلابی جماعت کا تھا۔ وہ معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں تھی، معروف معنی میں مذہبی جماعت نہیں تھی، معروف معنی میں فرقہ واریت کی بنیاد پر قائم نہیں تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ لیکن بدقسمتی ہماری یا کوتاہی ان کی، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے غلط قدم اٹھایا، انتخابی سیاست میں کود پڑے 1951 میں، اور اس کے نتیجے میں پوری تحریک کی قلب ماہیت ہو گئی، بدل کر رہ گئی تحریک۔ اور میں نے یہ سن 56 میں الفاظ لکھے تھے کہ یہ جماعت خالص اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی بجائے ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی ہے۔
تین الفاظ بمقابلہ تین الفاظ: اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، زمین و آسمان کا فرق۔ اس پر میرا بیان لکھا تھا جماعت اسلامی کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے 1956 میں، وہ 250 صفحے کی کتاب کی شکل میں 1966 میں نے شائع کیا، آج بھی موجود ہے، حرف بحرف جوں کا توں 56 کی میری تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھیں۔ تھوڑا سا تذکرہ اس جماعت سے جو ایکسوڈس ہوئے ہیں 3 مراحل پر، ان کا بھی ہو جائے، کیوں ہوئے۔ پہلا 1943 میں ہو گیا 2 سال بعد، لیکن یہ خالص شخصی بنیادوں پر تھا۔ حلقہ دیوبند کے علماء کی اکثریت جو آئی تھی وہ اس رائے کی قائل ہو گئی کہ یہ کام بھی صحیح ہے، بلکہ بہت صحیح ہے، بہت بلند ہے، جس کے لیے مولانا مودودی اٹھے ہیں، لیکن مولانا مودودی کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا تقویٰ اور تدین اس معیار کا نہیں ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہے۔ نہ نظریاتی اختلاف تھا، نہ پالیسی کا اختلاف تھا، صرف شخصی اختلاف تھا۔ انہی میں مولانا منظور نعمانی گئے، انہی میں مولانا علی میاں گئے، انہی میں جعفر شاہ فلواروی گئے، انہی میں اور بے شمار لوگ جماعت کو چھوڑ گئے۔ 1/3 آف دی ہول جماعت علیحدہ ہو۔ اس کے بعد 1956-57 میں ایکسوڈس ہوا ہے، یہ جو جس کے اندر میں بھی شامل تھا، اور مولانا مودودی کے دست راست مولانا امین احسن اصلاحی بھی شامل تھے۔ یوں سمجھ لیجئے ایک چوٹی پر نام اصلاحی صاحب کا اور فرش پر نام میرا، درمیان میں درجہ بندی کرتے چلے جائیے، ہر درجے کے لوگ شامل تھے۔ یہ خالص پالیسی کا اختلاف تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اس الیکشن میں حصہ لے کر اپنے آپ کو اوور پولیٹیسائز کر لیا ہے، ہمیں غلط رخ پر مڑ آئے ہیں، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، اس سے پسپائی اختیار کر کے وہی علمی، فکری، ذہنی انقلاب کی طرف، عملی انقلاب کی طرف اپنی پوری توجہات کو مرکوز کر دینا چاہیے۔ اس مرحلے پر تقریباً تمام اہل حدیث علماء بھی جماعت سے نکل گئے۔ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تقریباً نصف ارکان جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ مولانا اصلاحی صاحب کو شورش کشمیری مرحوم لکھا کرتے تھے، کبھی تو لکھتے تھے مولانا مودودی کے اینجلز، جیسے مارکس کے ساتھ اینجلز جڑا ہوا تھا نا، اور یا کبھی لکھتے تھے کہ مولانا مودودی کے حکیم نور الدین، کہ غلام احمد قادیانی کو اصل میں جو علمی مواد سارا تھا وہ حکیم نور الدین فراہم کرتے تھے۔ تو یہ 2 نام شورش کاشواری کے دیے ہوئے ہیں مولانا اصلاحی صاحب کو، وہ بھی علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک الزام ذاتی بھی لگایا مولانا پر کہ ان میں آمریت ہے، مشاورت نہیں ہے، جبکہ جماعت کا دستور جو ہے ایک جمہوری اور ایک دستوری بنیاد پر ہم نے جماعت کو قائم کیا تھا۔ تیسرا ایکسوڈس ابھی ہوا ہے 94-95 میں۔ اس میں جو علیحدہ ہونے والوں میں نمایاں ترین نام نعیم صدیقی صاحب کا ہے، اور اس اعتبار سے نہایت اہم پہلا شخص جو پنجاب میں مولانا مودودی سے متعلق ہوا ہے وہ نعیم صدیقی ہے۔ جماعت اسلامی کے قائم ہونے سے 3 سال پہلے جب علامہ اقبال کی دعوت پر مولانا مودودی آئے ہیں دارالسلام، یہ جو ادارہ تھا ضلع گرداسپور میں، وہاں آ کر علمی کام شروع کیا ہے، تو ایک نوجوان سب سے پہلے جا کے جو جڑا ہے وہ نعیم صدیقی ہے۔ یہ باقی سب بات کی پیداوار، اور انہوں نے جو مرثیے کہے ہیں جماعت کی حالت زار کے، ان کا بھی جو اختلاف اب ہوا ہے اس میں پالیسی کا کم ہے، خاص طور پر قاضی حسین احمد صاحب اور ان کی جو بھی ریسنٹ الیکشنز کے اندر جو رقیق قسم کی حرکات بقول ان کے کی گئی ہیں، جو مبتذل قسم کی حرکتیں کی گئی ہیں، جس نے پہلے ہی ایسی کون سی تھی اپنی آبرو پر شب کی منتوں نے تو کھودی رہی صحیح، ساری عزت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مالیاتی سکینڈلز وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا مسئلہ ہے۔ اس حلقے کے اندر یہ بات عام کہی جا رہی ہے کہ پہلے نواز شریف سے بھی 10 کروڑ لیا تھا، پھر منحرف ہوئے، پھر حکومت سے 10 کروڑ لے کر جو ہے اپنا علیحدہ مارچ قائم کیا۔ واللہ عالم، میں صرف جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اور اس میں سمجھ لیجئے کہ بہرحال ان کا کنونشن ہوا ہے، انہوں نے ایک جماعت بھی بنا لی ہے، اس کا پہلے نام تھا تحریک فکر مودودی، اور اب جو ہے وہ
تحریک اسلامی کے نام سے جمع ہو چکے ہیں، اور جتنے وہ آئے ہیں اس میں اس سے زیادہ وہ ہیں جو آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی اندر بھی اس حلقے کی جو ہے وہ بہت کافی ان کے ہم خیال لوگ موجود ہیں۔ خروج کے نتیجے میں کیا ہوتا رہا اس کو بھی ایک منٹ دیکھ لیجئے۔ پہلے مرتبہ جو علیحدہ ہوئے ان کے اکابر تبلیغی جماعت میں چلے گئے، مولانا علی میاں بھی چلے گئے، مولانا نعمانی بھی چلے گئے، باقی لوگ اپنے اپنے طریقے پر کسی کام میں لگ گئے۔ دوسرے مرحلے پر 56-57 میں جو اختلاف ہوا، پہل بہت کوششیں ہوئی کہ ایک جماعت سازی ہو جائے، جماعت بن جائے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی، ناکامی ہوئی۔ لیکن ایک نوجوان اس وقت تھا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اس نے اپنی اس جد و جہد کو برقرار رکھا، اور پھر 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کی۔ اس میں جماعت سے علیحدہ ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ساری ایک نئی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ میرے اپنے درس قرآن، میری اپنی تقاریر، اپنی تحریروں کے نتیجے میں جو جمع ہوئے ہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ میں اسی اصل تحریک جماعت اسلامی کا تسلسل ہوں، میں اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں۔ ڈیویشن سے پہلے کی جماعت جو تھی میں اس کے ساتھ متفق ہوں، اور اسی نہج کے اوپر کام کر رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تیسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ پہلے تحریک ذکر مودودی کے ذریعے کے نام سے، اور اب وہ تحریک اسلامی کے نام سے جمع ہو گئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں اصل میں میرے چھوٹے بھائی برادر اقتدار احمد کا جب انتقال ہوا ہے، تو ایک اتفاقی طور پر عجیب سی صورت پیدا ہو گئی۔ قاضی حسین احمد صاحب بھی آئے تعزیت کے لیے، اور نعیم صدیقی صاحب بھی آ گئے، دونوں بر وقت پہنچ گئے، ایک ہی وقت پر۔ تو میں نے اس وقت بھی سورہ انفال کی آیت پڑھی تھی کہ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر آپ پہلے سے طے کر کے آتے کہ ایک ہی وقت میں جانا، تب بھی کچھ نہ کچھ آگا پیچھا ہو جاتا، لیکن یہ جو اللہ نے آپ کو جمع کر دیا ہے، تو پھر وہ ایک فوٹو بھی چھپ گیا جس میں درمیان میں میں بیٹھا ہوں، میرے بائیں ہاتھ مولانا نعیم صدیقی صاحب ہیں، دائیں ہاتھ قاضی حسین احمد صاحب ہیں، وہ چھپ گیا تھا ندائے خلافت میں۔ بہرحال یہ جو تینوں دھڑے ہیں، ان کے مابین کیا چیز قدر مشترک ہے، کیا مابین اختلاف ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ اب ایک لڑی کے تین ہو گئے نا دھاگے۔ جمعیت العلماء اسلام کی لڑی کے تین دھاگے، جمعیت علماء پاکستان کی لڑی کے دھاگے، جمعیت اہل حدیث کے لڑی کے دھاگے، لیکن یہ کہ اس لڑی کے جو تین دھاگے ہیں ان میں کیا مشترک ہے؟ نمبر ایک، دین کے ہماگیر تصور کے وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو اپنا استیلا چاہتا ہے، مکمل کنٹرول چاہتا ہے، نو پارشل الیجینس، ٹوٹل الیجینس ٹو اسلام۔ اور نمبر دو، فرائض دینی کا تصور کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہر بندہ مومن کا فرض عین، نہیں کرتا ہے تو قانونی مسلمان شمار ہو سکتا ہے، مومن نہیں شمار ہو سکتا۔ اس پر ہم سب متفق ہیں۔ اساسی طریقہ کار جہاں تک اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں ہے، اس پر سب کا اتفاق، یعنی پہلے خود مسلمان بنو، پھر معاشرے اور ریاست کو مسلمان بنانے کے لیے ایک منظم جماعت میں شامل ہو کر تن من دھن سے کوشش کرو۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سارا کام قرآن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، مولانا مودودی ایک بہت بڑے مصنف تھے، مفکر تھے، ان کی بعض علمی تعبیرات، بعض علمی آراء اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اس وقت جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، مولانا مودودی کی بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص نے ہزاروں صفحے لکھے ہیں، اس میں کیا کیا لکھا ہے، اس میں کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے علامہ اقبال کی بات چیزوں سے اختلاف ہے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے بالکل۔ اختلاف تو ہم صرف ایک شخصیت ہے جس سے نہیں کر سکتے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ابو بکر سے بھی اختلاف ہو سکتا تھا اور ہوا تھا، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیجیے، قتال مت کیجیے، قائدی تھی۔ اختلاف حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا تھا، مفتوحہ ممالک کی زمینوں کا کیا مسئلہ ہونا چاہیے، بہت دیر تک جھگڑا چلتا رہا، اختلاف تو ہو۔ تو علمی مسائل، تعبیرات، تشریحات، اس سے قطع نظر ہے۔ جو اصل تحریک ہے، میں نے 2 پوائنٹس آپ کو گنوا دیے ہیں، ایک یہ کہ دین کا تصور اور فرائض دینی کا تصور، یہ قدر مشترک۔ اساسی طریقہ کار
جس کی ایکسپوزیشن جو ہے وہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے نامی پمفلٹ میں متفق علیہ، جس کی شرح کیا ہے کہ پہلے خود مسلمان بنو، حلال اور حرام پر کار بند ہو، پھر جڑو، طاقت بنو، اور یہ طاقت اب استعمال ہوگی دین کو غالب کرنے کی۔ البتہ یہ دین کے غلبے کے لیے آخری کیا قدم ہوگا، یہ ہے بنائے نزاع ہمارے مابین، اور وہ کیا ہے؟ الیکشن۔ تنظیم اسلامی کا موقف اس اعتبار سے سخت ترین ہے کہ الیکشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ تحریک اسلامی نعیم صدیقی صاحب کی زیر قیادت بھی تقریباً تائب ہو چکی الیکشن سے۔ البتہ جماعت اسلامی، اگر اس کی تعبیر میں کروں، یعنی قیادت میں قاضی حسین احمد اینڈ کو، اور عام ان کے کارکن جو اسی سیاسی دور میں جن کی بھرتی ہوئی ہے، وہ اس پر عازم ہیں، جازم ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا، دین تو ہے ہی نام اس کا۔ اب ذرا چند منٹوں میں سمجھ لیجئے کہ میرا اور تنظیم اسلامی کا اب تک کا موقف کیا ہے الیکشن کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تاریخ انسانی میں آج تک کوئی انقلاب، اور انقلاب سے مراد ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں کوئی بنیادی تبدیلی انتخابات کے ذریعے سے نہیں آیا۔ یہ ہسٹوریکل پروف ہے۔ نہ امام خمینی کی حکومت بن سکتی تھی ایران میں انتخابات کے ذریعے سے، اور نہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ مدینے کے اندر اور پھر عرب کے اندر اسلامی حکومت قائم کر سکتے تھے انتخابات کے ذریعے۔ یہ میں نے 1400 برس کے فصل سے 2 مثالیں دے دی، درمیان میں گیپ جو ہے آپ فل کر لی۔ ہمارے نزدیک الیکشن ہوتے ہیں کسی قائم نظام کو چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہو، نظام جو ہے وہاں کا اس پر وہ متفق ہے۔ باریک سا فرق ہوگا، کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی پر بہت پچھلے دنوں چکر چل رہا تھا، یہ ہوگا، لیکن نظام پہ وہ متفق ہے۔ انگلستان میں لیبر ہو، کنزرویٹو ہو، نظام پر ان کا اتفاق ہے۔ امیگریشن پالیسی پر اختلاف ہو سکتا ہے، ٹریڈ یونین پالیسی پر اختلاف ہو سکتا ہے، تھوڑا جزوی۔ الیکشن ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں۔ نمبر 3، یہ کتنے ہی صاف ہوں، کتنے ہی شفاف ہوں، کتنے ہی ٹرانسپیرنٹ ہوں، کتنے ہی غیر جانبدار ہوں، منصفانہ ہوں، جو اکنامک پاور بیسز ہوں گے ملک میں انہی کو ریفلیکٹ کریں گے۔ جاگیرداری بنیادی نظام ہے، جاگیردار آئے گا 80%، 20% ڈگڈگی بجاتے رہیں گے بیٹھے ہوئے، کھیل جو ہے اصل جو ہے وہ تو چلے گا اسی کا جو جاگیردار ہے، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ آیا ہو، چاہے وہ کسی اور نعرے پہ آیا ہو، لیکن جاگیردار جاگیردار ہے۔ فیوڈل از اے فیوڈل ٹو ہز بونز۔ بھٹو کو اللہ نے موقع دیا تھا، اگر وہ سنسیئر ہوتا اپنے سوشلزم کے لیے، وہ اس ملک کا ماؤ زے تنگ بن سکتا تھا، بٹ ہی پرووڈ ٹو بی اے فیوڈل، ہی couldn't outgrow his feudal skin۔ لہذا اب بھی جب بھی الیکشن ہو جائیں آپ پھر کر لیجئے، ابھی اب پھر ہو رہی ہے انٹرم کے 2 کے انتخابات کے نتیجے آپ نے دیکھ لیے، کچھ نام بدل جائیں گے، کچھ چہرے بدل جائیں گے، بات وہی کی وہی رہے گی۔ ایک بہت بڑے جاگیردار کا پوتا آپ کا صدر ہے، سر جمال خان لغاری کا پوتا ہے۔ ایک بہت بڑے جاگیردار تمندار کی پوتی آپ کی وزیر اعظم ہے، سر شاہ نواز بھٹو، دونوں سروں کی اولاد ہے۔ لہذا ہم ان تینوں جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، قوت اور وقت کا ضیاع ہے الیکشن میں حصہ لینا۔ تاہم دوسرا موقف یہ بھی ہمیشہ رہا ہے، حرام نہیں ہے یہ۔ اس پر آپ کو ریکارڈ میں یاد ہوگا کہ میں نے مولانا صوفی محمد صاحب سے اپنی ملاقات کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا، جو مالا کنڈ کی نفاذ شریعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔